14 اگست 1947 کو پاکستان جنوبی ایشیا میں دو حصوں میں ایک آزاد ریاست کے طور پہ وجود میں آیا، یعنی مشرقی پاکستان ایسٹ پاکستان اور مغربی پاکستان ویسٹ پاکستان۔ 1971 میں مشرقی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ آج ہم بات کریں گے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات اور اسباب کے بارے میں۔ السلام علیکم دوستو، فینس کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بہتر ہوں گے۔ میرا نام ہے دانیال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نوئنگ فیکٹس اینڈ فگرز۔ آج ہم بات کریں گے تاریخ کے اس نازک موڑ کی جس نے پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سقوط ڈھاکہ یعنی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات کے بارے میں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان جغرافیائی ماحول یعنی جغرافیکل لوکیشن جو کہ بہت مختلف تھی۔ ان دونوں حصوں کے درمیان تقریباً 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا اور درمیان میں بھارت اور سمندر حائل تھے، اسی لیے ان دونوں صوبوں کی عوام ایک دوسرے سے زیادہ قریب نہیں آ سکی۔ اس کی وجہ سے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے عوام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئی۔ بھارت نے بھی کیونکہ برصغیر کی تقسیم اور قیام پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے ان غلط فہمیوں کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے مغربی پاکستان کے خلاف من گھڑت اور جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس پروپیگنڈے نے دونوں صوبوں کے عوام میں بد اعتمادی کی فضا پیدا کر دی۔ دونوں صوبوں کے عوام کے مسائل بھی مختلف تھے، اس لیے ان کے مابین ایک دوسرے سے آگاہی پروان نہ چڑھ سکی۔ مشرقی پاکستان کے افسران کا رویہ زیادہ دوستانہ ہوتا تھا، وہ عوام کے زیادہ قریب بھی تھے۔ انہوں نے اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش بھی کی۔ اس کے مقابلے میں مغربی پاکستان کے افسران مشرقی پاکستان میں تعینات کیے جاتے تھے۔ ان کا رویہ مشرقی پاکستان کے عوام کے ساتھ بالکل مختلف ہوتا تھا۔ وہ عوام سے فاصلے کے اصول پر عمل کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے مغربی پاکستان کے خلاف نفرت کا احساس پیدا ہوا۔ مشرقی پاکستان کے عوام یہ سمجھتے تھے کہ انہیں حکومت کے عمل دخل اور نظم و ضبط میں جائز اور حقیقی حصہ نہیں بنایا جا رہا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے بعد سائیکلون بھولا جو کہ ڈیزاسٹر تھا، جو کہ آیا تھا ساؤتھ ایشیا میں، بنگال سے ٹکرایا، جس میں 1.5 ملین لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بوگا جو کہ پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، انہوں نے پاکستان کو دو یونٹ میں تقسیم کیا تھا جو کہ 1955 میں کیا تھا، یعنی کہ ایسٹ پاکستان کو 1 یونٹ اور ویسٹ پاکستان کو 2 یونٹ، جو کہ 4 صوبوں کو پروونس بنا کے 1 یونٹ کیا تھا اور بنگال کو الگ سے 1 یونٹ کرا تھا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال مارشل لاء کے نفاذ نے بھی مشرقی پاکستان کے عوام میں احساس محرومی پیدا کر دی تھی، کیونکہ فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان صدر پاکستان جو ہے وہ سیاستدانوں کو الزام دیتے تھے کہ وہ پارلیمانی حکومت کی ناکامی کے ذمہ دار ہیں، جبکہ عوامی رہنما یہ یقین رکھتے تھے کہ پارلیمانی نظام حکومت کے قیام میں مارشل لاء سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس طرح ایک زبان کا مسئلہ بھی تھا جس میں سرکاری زبان کے مسئلے پر مشرقی پاکستان کے عوام کو وفاقی حکومت کی پالیسی سے اختلاف تھا۔ حکومت کے خلاف کئی مظاہرے ہوئے، اس میں کئی بنگالی طلباء کی جان بھی قربان ہوئی۔ اس سے بنگالیوں کے ذہنوں میں اشتعال پیدا ہوا۔ البتہ آپ کو بتاتے چلے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں اپنے ڈھاکہ کے دورے کے دوران جم غفیر سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو رہے گی، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی زبان ایک نہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی صوبائی سطح پہ کوئی زبان اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ معاملہ ٹل گیا۔ اس کے علاوہ بتائیں آپ کو کہ مشرقی پاکستان مکمل صوبائی خود مختاری بھی چاہتا تھا۔ اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا گیا، جبکہ بھارت نے 1971 میں پاکستان پہ حملہ بھی کر دیا تھا۔ اگر یہ مطالبہ پہلے ہی تسلیم کر لیا جاتا تو شاید مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہوتا۔ عوامی لیگ جو کہ عوامی مسلم لیگ تھی، کیونکہ بعد ازاں اس کا نام عوامی لیگ رکھ دیا گیا کیونکہ وہ اپنی جماعت کو سیکولر بنیادوں پہ چلانا چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے مسلم کا لفظ 12 ہٹا دیا اس میں سے۔ تو عوامی لیگ کی شکایت شیخ مجیب الرحمان نے بنگال میں پروپیگنڈا اور تشہیر کرنا شروع کر دی تھی کہ بنگالیوں کو معاشی اور اقتصادی طور پر محروم رکھا جا رہا ہے۔ اس نے مشرقی پاکستان کے علیحدہ اقتصادی نظام کا مطالبہ کر دیا تھا۔ اس نے عوامی لیگ کا 6 نکاتی منشور پیش کیا جو کہ 6 نکاتی ایجنڈا تھا۔ ملک کی دیگر جماعتوں نے شیخ مجیب الرحمان کی تجاویز کو رد کر دیا تھا۔ اس نے بھارت کے ساتھ خفیہ تعلقات جوڑنے شروع کر دیے تھے۔ آل انڈیا ریڈیو اپنے پروگراموں کے پاکستان کے عوام کے خلاف نفرت پیدا کرنا شروع کر دی تھی۔
मशरक़ी पाकिस्तान की तालीमी इदारों में चूँकि हिंदू उस्तादा की बहुत बड़ी और कसीर तादाद मौजूद थी, इन्होंने ऐसा अदब और लिटरेचर तैयार किया था जिसकी बदौलत बंगालियों के जहनों में मग़रबी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत का एहसास पैदा हुआ। मशरक़ी पाकिस्तान में तकरीबन 10 मिलियन 1 करोड़ हिंदू अक़लियत भी आबाद थी, क्योंकि भारत को हिंदू के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करना था और इन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा करना चाहा। हिंदू के माशी और इक़्तिसादी हैसियत की से वो मुस्तहकम करना चाहता था भारत। इसके अलावा बेशुमार हिंदू भारत के लिए जासूसी भी करते थे। मुखालफ था क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने यहाँ फ़ौजी अड्डे कायम करने की इजाज़त दे दी थी। दूसरी जानिब ख़ुद भी अमेरिका मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी चाहता था। इन हालात में रूस ने भी पाकिस्तान और भारत की हमले की हिमायत करी। आपको बताते चलें कि टर्निंग पॉइंट था 1970 के इंतखाबात में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को अक्सरियत हासिल हुई। इसमें से 169 नशिस्तों में से बंगाल में 167 पर कामयाबी हासिल हुई। इंतखाबात में अक्सरियत के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने अपने मुतालबात में इजाफ़ा करना शुरू कर दिया था। इस वक्त के फ़ौजी हुक्मरानों ने के मुतालबात को नज़रअंदाज कर दिया। फिर दिसंबर 1970 के इंतखाबात के बाद मशरक़ी पाकिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होती गई। इस सूरत हाल का सियासी हल ढूंढने के बजाय इस वक्त की हुकूमत ने अवामी लीग को कुचलने का फ़ैसला किया। जनरल याह्या खान ने अवामी लीग को गैर कानूनी जमात करार दे दिया और अवामी लीग की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। इसने भड़कते हुए शोलों को मज़ीद हवा दी। अवामी लीग की अलहदगी की तहरीक के ख़िलाफ़ फ़ौज ने कार्रवाई शुरू कर दी। इसके नतीजे में बंगालियों में ज़बरदस्त नफ़रत का एहसास पैदा हो गया। इन्होंने भी मसल्लह जद्दोजहद शुरू कर दी। फ़ौजी कार्रवाई के नतीजे में अवामी लीग के रहनुमाओं और बंगालियों की कसीर तादाद भारत फ़रार हो गई। भारत ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में भी मुदाखलत करनी शुरू कर दी और ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि लाखों पनाह किसी जो कि भारत में आए हैं इसको सलामती को ख़तरा लाक है। मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई ने भारत ने अपने ऊपर हमला करार दिया, जबकि शेख मुजीबुर रहमान की बुक्ती बामी आज़ादी की फ़ौज के नाम से एक नीम फ़ौजी दस्ता तरतीब दिया। इस फ़ौज ने पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ गोरिया जंग का आगाज़ कर दिया। इसकी हिमायत में भारत ने भी पाकिस्तान पर हमले कर दिए। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज़ हुआ। इन दोनों मुल्क आवाम की हिमायत ना होने जो कि बहुत बड़ी वजह थी, और दूसरी चीज़ रसद और मुल्क के इंतज़ामात ना होने की वजह से सुलह सामने हथियार डाल दिए, जबकि मग़रबी पाकिस्तान में कोई भी बग़ैर किसी महाज की जंगबंदी हो गई। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक आज़ाद रियासत के तौर पे वजूद में आ गया। नाज़रीन, ये वो तस्वीर है जिसमें जनरल नियाज़ी ने हथियार डालने की मुआहदे पे दस्तखत किए और ना सिर्फ 90,000 फ़ौजी जो पाकिस्तानी भारत के कैद में थी वो भी रिहा हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि नई फैक्ट्स एंड फिगर्स को ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अगर आपको थी वीडियो देखनी है तो ये रही वीडियोस, आप देख सकते हैं।